بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ان پیج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم ان پیج کے انٹرفیس کو پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی انسٹالیشن سیکھی تھی۔ آج ہم ان پیج کے انٹرفیس کو اوپن کریں گے۔ اس میں اویلیبل جو کمانڈز ہیں، جو اس کے آبجیکٹس ہیں، اس کو ہم کمپلیٹ اسٹڈی کریں گے۔ آئیے انٹرفیس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ان پیج کے انٹرفیس کو اسٹڈی کریں گے۔ ان پیج 1994 میں پہلی مرتبہ ڈیولپ ہوا۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں ہم اردو، سندھی، پرشین، پشتو اینڈ عربک لینگویجز میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ ونڈوز اور میک دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ نارملی ہم ان پیج کو اردو کی ٹائپنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان پیج ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ورڈ پروسیسر سافٹ ویئر ہے۔ ورڈ پروسیسر سافٹ ویئر کسے کہتے ہیں؟ ورڈ پروسیسر سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں، اس ٹائپنگ کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم الیکٹریکلی سٹور کر سکتے ہیں۔ ناٹ اونلی انسرشن کرتے ہیں ٹیکسٹ کی، بٹ وی کین آلسو یوز سیمبلس۔ یہاں پہ ہم مختلف قسم کے سیمبلس، گرافکس جس کو ہم کہتے ہیں پکچر، وہ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں، اور بعد میں اس کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس جو ایک کامن ٹائپ ہے اس ٹائپ کے سافٹ ویئر کا، وہ ہے ایم ایس ورڈ۔ بالکل ایم ایس ورڈ کی طرح یہ سافٹ ویئر بھی کام کرتا ہے، لیکن اس میں مین جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ بنا ہے پیورلی اردو کے لیے، لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میں ہم پرشین، پشتو، عربک اور سندھی ان لینگویجز کا سپورٹ بھی موجود ہے۔ ان لینگویجز کو بھی ہم ان پیج کے ذریعے ٹائپ کر سکتے ہیں، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان پیج میں اردو کے علاوہ سندھی، پرشین، پشتو اور عربک جو لینگویجز ہیں اس کا سپورٹ بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے انٹرفیس کی طرف۔ اس کے انٹرفیس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم اس کے سافٹ ویئر کو اوپن کریں گے، کلک کرتے ہیں اس کے شارٹ کٹ کی پہ۔ سافٹ ویئر اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ہم فائل پہ کلک کریں گے، نیو اور اوکے کریں گے۔ ہمارے سامنے ان پیج کا انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کے ایک ایک پارٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم اس کے ٹاپ موسٹ جو پورشن ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان پیج ڈیش بریکٹس میں انٹائٹلڈ ڈیش 2۔ یہاں پہ ہم نے ایک نیو فائل اوپن کی ہے۔ جب ہم ایک نئی فائل کو اوپن کرتے ہیں اور ہم نے اس کو ابھی تک سیو نہیں کیا، تو اپنی طرف سے یہ سافٹ ویئر اس کو نام دیتا ہے انٹائٹلڈ۔ انٹائٹلڈ کے بعد ڈیش اور سیریل نمبر 1 2 3 n نمبر تک یہ جاتا ہے۔ اگر ایک فائل ایسی ہے جس کو ہم نے ان پیج میں بنایا ہے اور پھر ہم نے اس کو سیو کیا ہے، تو یہاں پہ انٹائٹلڈ کی جگہ پہ اس فائل کا نام .int آئے گا۔ جس طرح ہم ایک فائل کو اوپن کرتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پہ ایک فائل ہے، ان پیج کی فائل میں نے بنائی ہے، میں اس کو اوپن کرتا ہوں، یہاں پہ فائل اوپن، اور یہ ڈیسک ٹاپ پاکستان کے نام سے یہ فائل میں نے بنائی ہے۔ اس کو میں اوپن کرتا ہوں، یہ اس میں ٹیکسٹ موجود ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا پاکستان .int یہ اس کی ایکسٹینشن کا نام ہے۔ ایکسٹینشن ہمیں کسی بھی فائل کے ٹائپ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ کسی بھی فائل کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس فائل کا نیچر کون سا ہے، کس نیچر کی یہ فائل ہے۔ چونکہ یہ ان پیج فائل ہے، دیٹس وائی یہاں پہ .int لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ٹائٹل بار ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائٹل بار۔ یہ جو ٹائٹل بار ہے اس میں 3 یہ بٹنز موجود ہیں۔ یہ جو بٹن ہے یہ مینیمائز کے لیے ہیں۔ جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ہماری یہ جو فائل ہے یہ
اوپن تو ہوتی ہے لیکن یہ اس ٹاسک بار پہ آ کے مینیمائز ہو جاتی ہے. جس طرح میں اس کو کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں فائل مینیمائز ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ جو بٹن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹور بٹن. اگر ہمیں کسی بٹن کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اسے کیا کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اگر یہاں پہ ہم اپنے ماؤس کو روک لیں تو اس کے بعد یہ ہمیں خود انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ کون سا آبجیکٹ ہے، اور یہ جو انفارمیشن ہمیں ماؤس سٹاپ کے بعد دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹول ٹپ. یہ ہمارے پاس ریسٹور بٹن ہے. اس نے کمپلیٹ اسکرین کو کاپی کیا ہوا ہے. جب میں ریسٹور کو کلک کرتا ہوں تو یہ فائل جو ہے یہ ریسائز ہو جائے گی. اس کے بعد جب میں اس کو پھر کلک کرتا ہوں تو یہ کمپلیٹ اسکرین کو آکوپائی کر لے گی. یہ دیکھیں. اس کے بعد ہے کلوز بٹن. جب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ جو کلوز بٹن ہے یہ نہ صرف اس فائل کو کلوز کر دے گی بلکہ ساتھ میں ان پیج کی جتنی بھی فائلز میں نے اوپن کی ہیں وہ بھی کلوز ہو جائیں گی، اور ساتھ میں ان پیج کا سافٹ ویئر بھی کلوز ہو جائے گا. دیکھیں میں اس کو کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں جتنی بھی فائلز میں نے اوپن کی تھی وہ بھی کلوز ہو گئی، انٹائٹل والی بھی، اور پاکستان کے نام سے جو فائل میں نے اوپن کی ہے وہ والی بھی کلوز ہو گئی ہیں. ساتھ میں جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی کلوز ہو گیا ہے. اب انٹرفیس پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. یہ انٹرفیس کو ہم نے اوپن کر لیا. اس میں اب یہاں پہ یہ جو مینیمائز، ریسٹور اور کلوز بٹن ہے یہ ٹائٹل بار کے ساتھ نہیں آتے. ٹائٹل بار میں صرف اور صرف یہ نام اور یہ 3 بٹن ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو نیکسٹ بار ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینو بار. اس کو مینو بار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ان پیج میں اویلیبل جتنے بھی مینوز ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ پیسٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یہاں پہ یہ ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس کے جتنے بھی مینوز ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل مینو کسے کہتے ہیں؟ مینو بیسیکلی کمانڈز کے کمبینیشن کو کہتے ہیں. جب ایک سے زیادہ کمانڈز ایک جگہ پہ ہم کمبائن کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک مینو ہے. جس طرح میں فائل کو کلک کرتا ہوں تو فائل میں یہ کمانڈز ہمارے پاس موجود ہے. جب ان کمانڈز کو ہم کمبائن کر کے ایک نام سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مینو. یہ جو مینو ہے یہ ڈراپ ڈاؤن مینوز ہیں. یہاں پہ جتنی بھی مینوز ہیں یہ سب کی سب ڈراپ ڈاؤن ہے. اس کو ڈراپ ڈاؤن اس لیے کہتے ہیں جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں. اب اگر ہم اس کی شارٹ کٹ کی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ سے الٹ کو پریس کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایف انڈر لائن، یہاں پہ ای، یہاں پہ وی، یہاں پہ ٹی، یہاں پہ آئی، یہاں پہ ایس، یہاں پہ یو، ایل، ڈبلیو اینڈ ایچ. اٹ مینس الٹ ایف کے ساتھ ہماری یہ جو مینو ہے یہ ڈراپ ڈاؤن ہو جائے گی، یعنی یہ ایکسپینڈ ہو جائے گی. میں الٹ ایف کو پریس کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ مینو ہمارے سامنے ڈراپ ہو گئی ہے. اسی طرح ان سب کو ہم شارٹ کٹ کی سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. پھر یہ جو مینو بار ہے اس میں بھی 3 بٹن ہیں، ایک مینیمائز، سیکنڈ ریسٹور اینڈ تھرڈ ون از کلوز. یہاں پہ یہ جو مینیمائز ہے یہ جسٹ اس فائل کو مینیمائز کرے گی، کمپلیٹ سافٹ ویئر اس کے ساتھ مینیمائز نہیں ہوگا. یہ دیکھیں جسٹ ہماری جو فائل تھی وہ مینیمائز ہو گئی ہے، باقی جو سافٹ ویئر ہے وہ کمپلیٹ اسکرین پہ اویلیبل ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ریسٹور بٹن، اس کو میں کلک کرتا ہوں تو ہماری جو فائل ہے وہ ریسائز ہو گئی ہے، سافٹ ویئر اپنی جگہ پہ موجود ہے. جب دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ اپنے ایریا پہ واپس پیسٹ ہو جائے گی یہ فائل. اب میں یہاں پہ اگر کلک کرتا ہوں تو یہ کلوز بٹن صرف اور صرف کرنٹ فائل کو کلوز کرنے کے لیے یہ بٹن استعمال ہوتا ہے. اس سے ہمارا سافٹ ویئر کلوز نہیں ہوگا. دیکھیں میں اس کو کلک کرتا ہوں تو جو فائل میں نے اوپن کی تھی وہ والی فائل کلوز ہو گئی ہے، باقی سافٹ ویئر اپنی جگہ پہ موجود ہے. مینو بار کے بعد یہ جو نیکسٹ بار آتا ہے اسے کہتے ہیں پراپرٹی بار.
پراپرٹی بار وہ بار ہوتا ہے جب ہم اپنی ان پیج فائل میں ٹائپنگ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی شیپ ہم بنا لیتے ہیں تو یہاں سے ہم اس پہ مختلف قسم کے ایکشن اپلائی کرتے ہیں، یعنی ہم اس کے کلر کو چینج کرتے ہیں یا پھر اس کے فونٹ سائز کو چینج کرتے ہیں یا پھر ہم اس کے نیچے لائن ڈرا کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اس کو لیفٹ رائٹ یا سینٹر الائنمنٹ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم پراپرٹی بار کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہے، جتنی بھی اویلیبل کمانڈز ہیں، وہ سب کے سب یہاں پہ ٹائپ کیے ہوئے ٹیکسٹ. نمبر 2، جب مختلف قسم کے شیپس ہم یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں تو اسی پراپرٹی بار سے مختلف قسم کے کمانڈ سیلیکٹ کر کے ہم اپنے ٹیکسٹ میں چینجز لاتے ہیں. یہاں پہ یہ جو بار ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹول بار. ٹول بار میں ہمارے پاس مختلف قسم کے جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں جو ہم اپنے ان پیج فائل میں یوز کرتے ہیں. ٹول بار کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ٹول بار میں جو ٹولز اویلیبل ہے اس میں جو ٹاپ موسٹ ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں ایرو سلیکشن ٹول یا پھر موو ٹول. یہ وہ ٹول ہوتا ہے جب ہم اپنی ان پیج فائل میں کوئی بھی شیپ انسرٹ کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ شیپ، اور پھر میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں، فرسٹ آف آل میں ایرو ٹول کو کلک کروں گا، اس کے بعد شیپ پہ آ کے کلک کروں گا اور اس کے بعد میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہوں. ٹول بار میں سیکنڈ جو ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں ہینڈ ٹول. اس کو جب ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنے ورکنگ ایریا میں ہم کلک کرتے ہیں تو جو ٹائپنگ کا آپشن ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے ان پیج انٹرفیس میں ٹائپنگ کر سکیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ پاکستان لکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ ٹائپنگ ایکٹیو ہو گئی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹول، یہ تھرڈ جو ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں روٹیشن ٹول. 30 ڈگری، 60 ڈگری، 90 ڈگری، 180 ڈگری، 270 ڈگری جو ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم اپنی شیپس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں لنک چین ٹول. یہ وہ ٹول ہوتے ہیں جو دو ٹیکسٹ باکسز کے درمیان لنکس کریٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم نے ایک ٹیکسٹ باکس بنایا ہے اور وہ ٹیکسٹ باکس اوور فلو ہو جائے، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ٹیکسٹ سپیس ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کو ہم دوسرے ٹیکسٹ باکس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. ففتھ جو ٹول اویلیبل ہے اسے ہم کہتے ہیں ان لنک چین ٹول. جب باکسز کے درمیان ہم لنک بریک کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹول وہاں پہ یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس دو باکسز ہیں اور دونوں باکسز کے درمیان لنک ہم نے بنایا ہوا ہے، اس لنک کو ہم بریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ان لنک چین ٹول کو یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو دو باکسز موجود ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ باکس. یہ وہ باکسز ہوتے ہیں جب ہم اس کو اپنی ان پیج میں انسرٹ کرتے ہیں تو یہ اسکرین پہ ڈرا ہو جاتے ہیں اور انہی باکسز کے اندر ہم اپنی ٹیکسٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں. یہ جو تین ٹولز موجود ہیں، یہ ریکٹینگولر پکچر ٹول باکس ہے. ہم اس میں جو پکچر انسرٹ کرتے ہیں تو وہ ریکٹینگولر بیس کا ہوگا. یہ جو سیکنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیپٹیکل پکچر باکس ٹول. اس میں ہم جو پکچر انسرٹ کرتے ہیں وہ الیپٹیکل شیپ کا ہوگا. تھرڈ جو ٹول ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈڈ پکچر باکس ٹول. ہم اس میں جو پکچر انسرٹ کرتے ہیں وہ تو ہوگا ریکٹینگولر، لیکن اس کے جو ایجز ہوں گے وہ راؤنڈڈ ہوں گے. پھر جو نیکسٹ ٹول ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹینگولر ٹول. یہ وہ ٹول ہوتا ہے جب ہم اپنی ان پیج میں کوئی بھی ریکٹینگل شیپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ریکٹینگولر ٹول کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ جو ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں ایلپٹیکل ٹول. ہم کوئی بھی سرکل شیپ جب اپنی ان پیج ٹول میں ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اس ٹول کو یوز کرتے ہیں. یہ والا جو ٹول ہے اس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈڈ ریکٹینگولر
ٹول. یہ وہ ٹول ہوتا ہے جو ہوتا تو ریکٹینگولر ہے لیکن اس کے جو کارنر ہے وہ راؤنڈ ہوئے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں لائن ٹول. ہم کوئی بھی لائن اپنی پیج فائل میں ڈرا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لائن ٹول. یہ جو بار ہے اس کو ہم کہتے ہیں رولر بار. رولر بار دو ہوتے ہیں, ایک جو ٹاپ پہ بنا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہاریزونٹل رولر بار, اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بنا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ورٹیکل رولر بار. رائٹ سائڈ پہ یہ جو آبجیکٹ موو کر رہا ہے جس سے ہمارا پیج ٹاپ اور باٹم کی طرف موو کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکرول بارز. ہم اپنے پیج کو سکرول کرتے ہیں یعنی کہ ہم موو کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل سکرول بار. جو ٹاپ سے باٹم کی طرف اور باٹم سے ٹاپ کی طرف پیج کو موو کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ورٹیکل سکرول بار. اور یہ جو لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ کی طرف پیج کو موو کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہاریزونٹل رولر بار. یہ جو ایم یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں ماسٹر پیج کے لیے. یہ جو ایریا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ان پیج میں ٹوٹل کتنے پیجز ہیں. یہ جو اسپیسیفک یہ ون جو شو کر رہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ٹوٹل کتنے پیجز ہیں, اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ون لکھا ہوا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کرنٹلی ہم کون سے پیج پہ ہے. تو دیکھیں ہمارے ان پیج میں ٹوٹل ایک ہی پیج ہے اور ہم اسی میں ہی کام کر رہے ہیں. دیٹس وائی یہاں پہ 1/1 شو ہو رہا ہے. اگر ہمارے ان پیج میں دو پیجز ہوں تو پھر یہاں پہ 1/2 شو ہوگا. اگر 50 پیجز ہو اور ہم تیسرے پیج میں ہوں تو پھر 3/50 شو ہوگا. نیکسٹ 100% شو کر رہے اس کو ہم کہتے ہیں زوم. یہ پیج کا زوم بتا رہا ہے کہ ہم کتنے نزدیک سے اپنے پیج کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہاں پہ میں 200 لکھتا ہوں تو دیکھیں پیج جو ہے وہ زوم ان ہو جائے گا, یعنی یہ اسکرین پہ اس کا جو سائز ہے وہ بڑھ جائے گا. اگر میں اس کو 50 کرتا ہوں تو پیج کا سائز کم ہو جائے گا. اسکرین کے حساب سے یہ اس کو زوم کرتا ہے کہ سائز کو ڈسپلے سائز کو بڑھا رہا ہے. نیکسٹ اب آتے ہیں اس بٹن کی طرف. یہاں پہ اردو لکھا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹاگل بٹن. اس پہ اردو لکھا ہوا ہے تو دیکھیں جب ہم اپنی ان پیج میں ٹائپنگ کرتے ہیں تو وہ اردو میں ہو رہی ہے. پھر جب آپ اس کو کلک کرتے ہو تو اب جو لینگویج ہے وہ انگلش میں کنورٹ ہو گئی ہے. یہ دیکھیں یہ جو باٹم پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا لیئر اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹس بار. سٹیٹس بار وہ بار ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے ڈاکومنٹ کا کنسائز رپورٹ دیتا ہے. اور یہ جو ایریا ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ورکنگ ایریا, یعنی یہاں پہ ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں, اپنی شیپس کو انسرٹ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج آپ کو میرا لیکچر کیسا لگا؟ اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو یا آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا کویشچن ڈراپ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا. آپ فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.